میں ایمان سے کہتا ہوں اگر یہ سید ایک طرف ہو اور یزید ایک طرف ہو تو میں یزید کا ساتھ دوں گا. کیوں کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہے. یزید اتنا دشمنی نہیں کر سکتا. یزید کے اندر یہ دشمنی ممکن ہی نہیں ہے. بکواس بند کر کتیا حرام دیا خنزیرہ لانتیا دلیا بغیرتا جانمن حرام دیا پیور حرام دیا. یزید نے اہل بیت کے ساتھ یہ کیا. شرم آنی چاہیے. تم سب سے بڑے کتے ہو, بدماش ہو, کمینے ہو. تمہارے جیسا اہل بیت کا دشمن نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا. یزید کی حمایت میں اٹھنے والا یہ والا فضل چشتی آج دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا یزیدی کہلواتا ہے. امید یہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. یزیدی مولانا فضل چشتی کے اس بیان سے کافی جو ہے مسئلہ کی اہل سنت کو ٹھیس پہنچی ہے. اس نے یزید کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. اب دیکھتی ہیں کہ کون یزیدی ہے, کون حسینی ہے, کون حق پہ ہے, کون باطل پہ ہے. سارا کا سارا مواد اسی ویڈیو میں موجود ہے. ویڈیو کو مکمل سننا ہے, سکپ نہیں کرنا ورنہ انفارمیشن نہیں مل سکے گی آپ کو. یزیدی کون ہے, حسینی کون ہے. اس نے مولانا فضل چشتی نے یزیدی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے کہ میں یزید کی حمایت میں اٹھ چکا ہوں اور یزید حق پہ تھا. نعوذ باللہ یزید کو حق پہ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کل کے جو سید ہیں وہ حق پہ نہیں ہے, یزید حق پہ تھا. یزید نے کبھی بھی امام علی مقام پہ کبھی بھی ظلم نہیں کیا, کبھی ان کے ساتھ اس طرح کا جبر نہیں کیا. کیا یہ سچ ہے؟ سادات کی بات کرتے ہیں. اب میں ایمان سے تم سے پوچھتا ہوں, کوئی دنیا کی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ یزید نے اہل بیت بی بی پاکوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہو, کوئی بدتمیزی کی ہو. کوئی مائی کلام ثابت نہیں کر سکتا. لیکن لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے آج سید زادی کو اللہ معاف کرے دفتروں میں, جہازوں میں, بسوں میں, فیکٹریوں میں, فلموں میں, کنجر خانوں میں, شکلوں میں بٹھا رکھا ہے. اور بہن چو یہ مدیحہ شاہ کون ہے؟ مدیحہ شاہ فلموں میں کام کرتی ہے کنجری, یہ کون ہے بتاؤ؟ مدیحہ شاہ. سمینہ پیر زادہ کون ہے؟ پیر زادہ. اور لاکھ لعنات ہے تم پر, تم کتے کا یہودیوں اتنے بدترین بن چکے ہو کہ سادات کی عزت کے ساتھ یہ معاملے کرتے ہو. تم ان کو ہر جگہ پر بدکاری اور زنا کے لیے پیش کر رہے ہو اور تم اعتراض کرتے ہو کہ یزید نے اہل بیت کے ساتھ یہ کیا. شرم آنی چاہیے. تم سب سے بڑے کتے ہو, بدماش ہو, کمینے ہو. تمہارے جیسا اہل بیت کا دشمن نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا ہے. لیکن تم وہی کمینے ہو جو چور مچائے شور والا کام کرتا ہے. بغیرت کون سا سید ہے جو اپنی بیٹی کو روزانہ سوار کر باہر نہیں بھیجتا, سکول میں نہیں بھیجتا؟ کیا پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں ایمان سے کہتا ہوں اگر یہ سید ایک طرف ہو اور یزید ایک طرف ہو تو میں یزید کا ساتھ دوں گا. کیوں کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہے. یزید اتنا دشمنی نہیں کر سکتا. یزید کے اندر یہ دشمنی ممکن ہی نہیں ہے. یا یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کمنٹس میں آپ نے لازمی بتانا ہے. اور مولانا توصیف الرحمان جو کہ مسئلہ کے اہل حدیث کے نامور عالم ہیں, اپنے آپ کو بہت بڑے عالم سمجھتے ہیں, ان کا بھی یہ کلپ سن لیں کہ وہ یزید کے بارے میں کیا جناب والا بولتی ہیں. پہلے آپ ان کا یہ کلپ سنیے گا. کچھ لوگ یزید کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر پیش کرتے ہیں. یزید کا مقابلہ کس سے کرتے ہیں؟ سیدنا حسین سے. یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. میرا جملہ یاد رکھیے گا. 1 کروڑ یزید ہو, کتنے؟ 1 کروڑ یزید ہو, سیدنا حسین کے پاؤں کی خاک کے برابر. یہ صحابی رسول, یہ نواسہ رسول, یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار. حسین کون ہے؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار, علی کے بیٹے, فاطمہ کے لخت جگر, رسول کے پھول, خوشبو, نبی کی خوشبو, نبی کا نواسا, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے سیر کرایا کرتے تھے. اور عمر کہا کرتے تھے حسین تیرا کیا کہنا, تو کتنی پیاری سواری پہ سوار ہے. دوستو آپ نے تو مولانا توصیف الرحمان کا یہ کلپ تو سن لیا. مولانا توصیف نے کہا ہے کہ جناب یزید جیسے
करोड़ों यजीद भी आ जाएं तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों की धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। जबकि इससे पहले मौलाना तौसीफ ने यह भी कहा है कि यजीद को गाली नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो जनाब वाला सहाबी का बाप बेटा है। इस तरह मतलब है कि वो शजरा नसब मिला के जनाब वाला जवाब दे रहा था। लेकिन मौलाना तौसीफ का तो ये अकीदा हो गया यजीद के बारे में, और लोग बहुत ज़्यादा बकती हैं और कहते हैं कि भी जनाब वाला इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में भी कहते हैं, किस्म किस्म की बातें भी करती हैं, ख़ासकर मुहर्रमुल हराम शरीफ में। और वो यजीद की हिमायत का ऐलान भी करते, जिस तरह मुफ्ती फ़ज़ल यजीदी ने ऐलान कर दिया है। क्या आपने शेखुल इस्लाम का वो क्लिप नहीं सुना कि यजीद ने क्या कारनामे किए? नहीं सुना तो वो भी मैं आपको सुनवा देता हूँ। लेकिन याद रखें कि मुहर्रमुल हराम शरीफ में ये इमाम अली मकाम के गम की याद ताज़ा होती है। और जो लोग यजीद की हिमायत करते हैं, मेरी दुआ है अल्लाह करे क़यामत के दिन वो यजीद के टोए में हों और हम इमाम अली मकाम के जनाब वाला साफ में खड़े हों। मेरी यही दुआ है। क्या आपको पता नहीं है कि यजीद ने क्या कारनामे सर अंजाम दिए थे? हैं, यजीद ने क्या किया था इमाम अली मकाम के साथ? नहीं किया। अच्छा, एक बात और मैं आपको साथ शेयर करता चलूँ कि जो सऊदिया के इमाम साहब हैं, सऊदिया के हरमैन शरीफैन के जो इमाम साहब हैं, वो यजीद के बारे में क्या ख्याल रखती हैं। सबसे पहले पीर अजमल रज़ा कादरी साहब के क्लिप सुने कि उनका मौक़िफ़ यजीद के बारे में क्या है। पहले आप इनका ये बयान सुनिएगा। सऊदी अरब का एक मौलवी बोल रहा था, सऊदी अरब का, उनसे भी बड़ा इश्क है, जिसने तकरीर सुनी मेरे पास है कि जो यजीद अच्छा है होगा मदीने में तो 360 जो हदीस पे आता है कि ये छड़िया इमाम हुसैन के जख्म पे तो नुमान बिन बशीर से आते थे, बोल पड़े कहते जैसे बदबख्त हाथ था, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने है। अफसोस 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 के साथ ये कहा जा रहा है कि इमाम जो हैं हरमैन शरीफैन के यानी कि मक्का के जो इमाम हैं, उनका भी ये जनाब अकीदा है कि वो तो नौज़बिल्ला यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु की भी कहते हैं। यानी ये लफ्ज़ ये जुमला उनकी हिमायत में बोला जा रहा है। अब लोग कहते हैं कि भी इनके पीछे नमाज़ें पढ़ो, कि भी किस तरह उनके पीछे नमाज़ें पढ़ो, वो तो यजीद की हिमायत करती है, जबकि यजीद ने इमाम अली मकाम के साथ करबला के अंदर बहुत बड़ा जुल्म सितम किया है। उनके पीछे नमाज किस तरह पढ़ें, ये बात सिर्फ बता दो। और मेरे भाई पीर अजमल रज़ा कादरी साहब ने पोल खोल के रख दिया है सबका, जितने भी हरमैन शरीफैन के आइम्मा किराम हैं, उनका भी तमाम का अगर ये अकीदा है कि वो यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, तो हमारी उनके पीछे नमाज नहीं होती। ठीक हो गया। और वो यजीदी जो यजीद की हिमायत में उठती हैं, उनको ये सबक है। सबसे पहले आप ये मौलाना शेखुल इस्लाम का भी क्लिप सुने और ये पढ़ें, देखें, सोचें, समझें, बाद में कमेंट्स कीजिएगा कि भी यजीद ने इमाम अली मकाम के साथ क्या जुल्म किया था। सबसे पहले जो है आप शेखुल इस्लाम के क्लिप सुने कि उन्होंने अहले बैत के साथ क्या किया था। जालिम तूने सैयदा सकीना को तड़पाया, फिर भी जन्नत मिलेगी। तूने अली असगर की जान ली तेरे लश्कर में, फिर भी जन्नत मिली। अली अकबर सीना, फिर जन्नत मिली। 72 लाशें मुस्तफा के तड़पाए, फिर जन्नत मिली। नेज़े पर हुसैन के और शुहदाए करबला के सर सफर करके गए, फिर भी जन्नत मिली। तूने दमिश्क के दरबार में अपनी छड़ी हुसैन के लबों पर मारी,
اور کہا میں نے بدر والوں لوگوں کا بدلہ لے لیا، پھر بھی جنت رہی۔ اور مارکہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی، کل کتب حدیث سیر اور تاریخ میں درج ہے، تو اس نے مدینہ پر حملہ کیا، 10,000 اہل مدینہ شہید کرائے، 700 جلیل القدر صحابی شہید کرائے۔ یزید کے لشکر نے حضرت ابو سعید خدری نابینا ہو گئے تھے، ان کی داڑھی پکڑ کے تھپڑ مارے، مسجد نبوی میں اذان معطل کر دی، اقامت معطل کر دی، نماز معطل کر دی، 3 دن مصطفیٰ کے مزار پر اذان نہیں ہوئی، مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی۔ اور ہر کتاب میں، البدایہ والنہایہ میں، تاریخ طبری نے، تاریخ الخلفاء میں، ابن اسیر میں، تاریخ خلدون میں، تاریخ ذہبی میں، ہر سیرت کی اور تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔ لشکر بھیجتے ہوئے یزید نے کہا میں تم پر مدینہ شہر 3 دن کے لیے حلال کرتا ہوں، جو چاہو کرنا۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، شیخ الاسلام صاحب نے کہا ہے کہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ یزید کی حمایت میں بھی لوگ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھی یزید نے تو، جناب والا یزید تو وہ ہے جس نے 72 تن کربلا میں شہید کروائے، اور جناب والا اہل بیت کے اس گلستان کو بے یار و مددگار چھڑایا، اور ان کی مدد بھی نہیں کی، ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا۔ کروڑوں باتیں اس طرح کی ہیں جو تواریخ میں لکھی جاتی ہیں، ہمارے لوگ پڑھتے نہیں ہیں تواریخ کو، پھر یزید کی حمایت میں جناب والا بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ یزید یہ تھا، یزید وہ تھا، اس نے کوئی جناب والا جبر نہیں کیا، کوئی ظلم و ستم نہیں کیا۔ میرے بھائی تمام مواد اسی ویڈیو میں جو آپ نے سنائے حقیقت پر مبنی ہے، لیکن فضل چشتی یزیدی نے جو اعلان کر دیا ہے اس کے منہ کے اوپر تماچا ہے جو شیخ الاسلام نے مارا ہے اور پیر اجمل رضا قادری صاحب نے مارا ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔